ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو میسور کے بہادر اور انصاف پسند حکمران تھے، ان کا ایک واقعہ ان کی ہمت کا بہترین مثال ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جو ٹیپو سلطان جوان تھے اور انہوں نے شیر سے سامنا کیا تھا۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کے سب سے یادگار واقعہ میں شامل ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ ایک دن ٹیپو سلطان اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل کے دور پر گئے۔ جنگل کا منظر پرکشش تھا، لیکن اس کے اندر کا خطرہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سپاہی کہہ رہے تھے جنگل میں شیر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان مسکرا کر بولے، جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی زندگی کا مزہ نہیں لے سکتا۔ جنگل کے بیچ سے گزرتے ہوئے اچانک ایک بڑا شہر ان کے سامنے آیا۔ شیر پکارنے لگا اور سب سپاہی گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ ان کے آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ ہی گھبراہٹ۔ انہوں نے شیر کی طرف دیکھ کر کہا، مومن کسی بھی مشکل کا سامنا آسان سے کر سکتا ہے۔ شیر پکارنے لگا، ٹیپو سلطان کی طرف بڑھ کر آنے لگا۔ سپاہیوں نے کہا، سلطان ہمیں پہلے حملہ کرنے دو، لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے روکا اور کہا، یہ میرا امتحان ہے۔ ان کے پاس صرف ایک تلوار تھی، لیکن ان کا یقین اور ہمت ان کا اصل ہتھیار تھا۔ جب شیر ان کے قریب آیا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلوار سے شیر پر حملہ کیا۔ شیر نے بھی مقابلہ کیا، لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت اور چالاکی کے سامنے وہ زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد ٹیپو سلطان نے شیر کو شکست دی اور اسے مار کر گرایا۔ سپاہیوں کو جو دور سے تماشا دیکھ رہے تھے دوڑ کر آئے اور بولے، سلطان آپ نے ایک شیر کو اپنی تلوار اور ہمت سے ہرا دیا۔ آپ اصل میں شیر دل ہیں۔ ٹیپو سلطان نے کہا، یہ میری طاقت کا نہیں، اللہ پر بھروسہ اور ہمت کا نتیجہ ہے۔ جو اپنے خوف پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی شیر کا سامنا کر سکتا ہے۔ انہوں نے شیر کی کھال اتاری اور کہا، اسے دربار میں لے جاؤ تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ ہمت اور یقین سے کسی بھی مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کے اندر بیٹھ کر وزیروں کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور انصاف پسند حکمران کے طور پر مشہور تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انصاف اور ایمان کے بنا کسی ملک کو ترقی نہیں مل سکتی۔ اسی دوران ایک غریب کسان محل میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، شہنشاہ، میرے کھیت سے گزرنے والی ندی کا پانی رخ بدل دیا گیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ میرے پڑوسی جو ایک امیر زمیندار ہے یہ کام کیا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اس کسان کی بات بڑی غور سے سنی اور فرمایا، ہم خود اس معاملے کی تحقیق کریں گے۔ ہر شخص کے حقوق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ دوسرا دن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ اس علاقے کے دور کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ندی کا پانی واقعی ایک نئی رخ پر بہہ رہا تھا، جو کہ صرف زمیندار کے کھیت کو سیراب کر رہا تھا، غریب کسان کے کھیت سوکھ رہا تھا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ترنت زمیندار کو بلایا اور اس سے پوچھا، یہ پانی کا رخ بدلانے کا حکم تم نے کیوں دیا؟ زمیندار نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے شہنشاہ، میں نے اپنے کھیتوں کو بہترین بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں آ کر فرمایا، کیا تم نے معلوم نہیں کہ تمہارا ایک فیصلے نے ایک غریبی کی گزارنے کو ختم کر دیا ہے؟ یہ انسانی اور دینی دونوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے ترنت اس زمیندار کا سزا سنائی کہ وہ کسان کی کھیت کو سارا نقصان اپنے
جائیداد بیچ کر پورا کرے اور پانی کا رخ واپس پرانی جگہ پر لائے۔ اس فیصلے کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کسان کو تسلی دی اور فرمایا، انصاف اللہ کا پیغام ہے، ہم سب پر اس کا عمل کرنا واجب ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے اس انصاف پر پورا علاقہ ان کا عزت کرنے لگا۔ لوگوں نے دعا دی، اللہ حضرت کو ہمیشہ سلامت رکھے جو غریبوں اور مظلوموں کی مددگار ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ انصاف اور حق پر چلنے سے ہی ایک بہترین معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہمیں آج بھی انسانیت اور دین کا پیغام دیتا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔